نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سب قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک اور فرمانروا ہے، لاکھوں کی تعداد میں درود و سلام نازل ہوں اس تسلیہ اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جنہیں خالق کائنات نے پوری کائنات کے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ حمد و ثنا کے ان مختصر کلمات کے بعد آپ حضرات نے جو آیت کریمہ سماعت فرمائی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب موجود ہے جس کی مثال پوری کائنات میں چراغ رخ زیبا لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی ہے۔ قرآن پاک ایک عظیم معجزہ ہے، اور معجزات کی دو اقسام ہوتی ہیں، وقتی معجزات، دائمی معجزات۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء رسول تشریف لائے، تمام انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے معجزات سے نوازا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات عطا کیے، ان کو لاٹھی کا معجزہ دیا۔ وہ لاٹھی اگر پتھر پر مارتے ہیں تو پتھر سے پانی کے چشمے نکل پڑتے ہیں، وہی لاٹھی دریا پر مارتے ہیں تو راستے بن جاتے ہیں، وہی لاٹھی اگر جادوگروں کے مقابلہ میں پھینکتے ہیں تو وہ ازد آسان بن
جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا کا معجزہ عطا کیا گیا۔ وہ اپنی بغل سے ہاتھ کو نکالتے ہیں، وہ سفید ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کوڑ والے آدمی پر پھیرتے ہیں تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بیمار پر اس ہاتھ کو لگا دیتے ہیں، ہاتھ لگانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام کو معجزات عطا کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار معجزات دیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا کپڑا بچاؤ۔ انہوں نے کپڑا بچا دیا۔ آقا علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی، اللہ ابو ہریرہ کو حافظہ فرما دے اور اس کو جو بھی یاد کرے اس کو یاد رکھے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں آپ سے جو بھی سن لیتا تھا وہ مجھے یاد ہو جاتا تھا۔ آپ علماء کرام اور طلباء اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، ذخیرہ حدیث میں سب سے زیادہ احادیث جس سے منقول ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جبکہ صرف وہ 3-4 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی، جس طرح آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں جو لوگ علماء کی خدمت کرتے ہیں، مدارس سے منسلک ہوتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، ان کی اولاد دین کا علم سیکھتی ہیں، بعض اوقات لوگ ان کو باتیں کرتے ہیں اور ان سے ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کی والدہ آقا علیہ السلام کے بارے میں نازیبا کلمات کہتی تھی۔ ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری والدہ کے لیے دعا فرما دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیا۔ ابھی آپ کے ہاتھ نہیں پڑتے تھے، اللہ نے اس کی والدہ کو مسلمان بنا دیا اور کلمہ طیبہ پہ اقرار کر دی ہے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ایک کڑوا کنواں تھا، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کا پانی پینے کے قابل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لا مبارک اس میں ڈال دیا، اللہ رب العالمین نے کڑوے کنویں کو میٹھا فرما دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے۔
وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہے، سواریوں کو پانی پلانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس جو پانی ہے وہ لے کر آؤ۔ وہ صحابہ کرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں مبارک اس پانی میں رکھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ کی انگلیوں سے ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے چشمے بہ رہے ہیں۔ ہم نے وضو بھی کیا، پانی بھی پیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا، لیکن پانی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ صحابی رسول کہتے ہیں اس وقت ہماری تعداد 1500 تھی، اگر 1,00,000 بھی ہوتی تو تب بھی ان کو کفایت کر جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معجزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اس کے لیے دعا فرما دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کی ٹانگ پر پھیر دیا، اللہ نے اس کی ٹانگ کو درست فرما دیا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو دوسری ٹانگ تھی اس سے بھی مجھے اچھی معلوم ہوتی تھی، اتنی اللہ نے درست فرما دی۔ جنگ خیبر کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی کو بلاؤ، اس کو جھنڈا میں دوں گا۔ بتایا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں درد کر رہی ہیں، وہ بیمار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو مس کیا، اپنا لام مبارک لگا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ کافر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو کر آئے۔ انہوں نے سوچا جادو کا عمل وہ زمین کی چیزوں پر چلتا ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آسمان کی چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں ہم آپ کو سچا نبی مان لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کا اشارہ کیا، اپنی انگلی مبارک کا اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معجزہ ہے۔ اور آج سے چند سو سال پہلے جو انگریز چاند پر گیا تھا اس نے اس کا مشاہدہ کیا کہ چاند اسی طرح 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہے، اس کے اوپر اسی طرح ٹکڑے معلوم ہوتے ہیں۔ وہ فوری طور پر کلمہ پڑھ لیتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رات دن آپ کی خدمت کے لیے وقف ہوتا ہوں، بعض اوقات مجھے بھوک لگتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف 21 کھجوریں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے برکت کی دعا فرما دی اور حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ 10 آدمیوں کو بلاتے جاؤ اور ان کو کھجوریں کھلاتے جاؤ. 10 آدمی بیٹھتے تھے، ان کو کتنی آ جانی تھی؟ وہ تمام صحابہ کرام سیر ہو کر کھا لیتے ہیں. اور ابو ہریرہ سے کہا، یہ کھجوروں کی تھیلی سنبھال کر رکھنا، جب بھی تجھے بھوک محسوس ہو اس سے نکال کر کھا لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اس سے صدقہ بھی کرتا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اس سے کھجوریں نکال کر کھاتا رہا، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق کا دور آ جاتا ہے، 2.5 برس میں بھی کھاتا رہا. پھر حضرت عمر فاروق کا دور آتا ہے، وہ تقریباً 10 سال خلیفہ ہے، ان کے پورے دور میں بھی کھاتا بھی رہا، صدقہ بھی کرتا رہا. اور پھر حضرت عثمان غنی کا دور آتا ہے، وہاں سے پھر میں نکال کر کھاتا رہا، صدقہ کرتا رہا. کئی من کھجوریں میں نے صدقہ کی اور خود بھی کھاتا رہا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا 12 سالہ دور بھی وہ کھاتا رہا، لیکن کھجوریں ختم نہیں ہو رہی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا، اس وقت وہ میری تھیلی میں گم ہو گئی. اور وہ فرمایا کرتے تھے، ایک حضرت عثمان کی شہادت کا مجھے غم ہے اور دوسرا اپنی تھیلی گم ہونے کا مجھے غم ہے. یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ حافظ ابن کثیر میں البدایہ والنہایہ میں، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، بہقی نے اور دوسرے محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اگر میں آپ کے معجزات کو بیان کرتا ہوں، وہ بے شمار معجزات ہیں. جو بات کرنی مقصود ہے، جتنے بھی انبیاء کرام کو معجزات ملے، وہ تمام کے تمام معجزات وقتی معجزات تھے. 2 معجزے ہمیشہ کے معجزات ہیں، دائمی معجزات ہیں. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، اور دوسرا قرآن پاک. قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، کسی کی شریعت نہیں چل سکتی، کسی کا لایا ہوا قانون نہیں چل سکتا ہے، اور قرآن کے ہوتے ہوئے کسی کتاب کو، آسمانی کتاب کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے. اور قرآن پاک بھی قیامت تک محفوظ رہے گا. یہ 2 معجزات دائمی معجزات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، لوگوں نے کہا یہ اپنی طرف سے بنا کر لے آتے ہیں. اللہ رب العالمین نے چیلنج فرمایا، جاؤ تم بھی عربی جانتے ہو، عربی زبان کے ماہر ہو، شعر گوئی کے ماہر ہو، تم بھی اس طرح کی ایک کتاب لے آؤ. وہ اس طرح کی کتاب لانے سے قاصر رہے. پھر اللہ رب العالمین نے چیلنج فرمایا، جاؤ اس طرح کی 10 صورتیں لے کر آ جاؤ. وہ 10 صورتیں بھی نہ لا سکے. پھر اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا، جاؤ اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ. وہ ایک صورت بھی نہ لا سکے.
اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ حروف مقطعات الف لام میم کاف ہا یا عین صاد یہ حروف مقطعات جو 14 سورتوں کے شروع میں ہیں، جاؤ تم عربی زبان جانتے ہو ان کا معنی مفہومی بتا دو۔ تمام عربوں کے جو فصاحت و بلاغت میں بڑے ماہر تھے وہ ان کا ترجمہ بھی نہیں بتا سکے، اور قیامت تک اللہ کا یہ چیلنج محفوظ ہے اور اس کا ترجمہ رہتی دنیا تک کسی کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ یہ حروف مقطعات جو ہے علماء جانتے ہیں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ عالم و بمرادہ، اللہ اس کی مراد کو زیادہ جانتے ہیں، باقی اس کے بارے میں کیا خواہ ہوتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے چیلنج فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، جاؤ جن و انس کی تمام طاقتیں مل جاؤ، ساری طاقتیں مل کر بھی قرآن پاک جیسی کتاب نہیں لا سکتے ہو۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ کسی جرنیل کے ذمے نہیں لگایا، کسی جج کے ذمہ نہیں لگایا، کسی وکیل کے ذمہ نہیں لگایا، کسی محدث کے ذمہ نہیں لگایا، کسی مفکر کے ذمہ نہیں لگایا، اور کسی عالم اور مدرس کے ذمے نہیں لگایا ہے، بلکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کے لیے ہر دور میں بندے پیدا کرتے رہے جو اس کی حفاظت کرتے رہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا دور آتا ہے، مسجد نبوی کے امام اور خطیب ہیں، ان سے بادشاہ وقت نے قرآن و حدیث کے خلاف فتویٰ لینا چاہا۔ اس نے کہا طلاق نکری جو جائز ہے اس کا فتویٰ دے دو۔ بادشاہ کو کسی غریب آدمی کی بیوی پسند آ جائے، اس سے طلاق لے کر زبردستی طلاق لے کر اس کے ساتھ وہ خود نکاح کرنا چاہتا تھا، جس طرح آج کل کچہریوں میں آپ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان میں تو کیا پوری دنیا کی کچہریوں میں ایک بھی عقیدہ توحید اور قرآن و سنت کو ماننے والا عالم دین آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کچہریوں میں جا کر زبردستی ان کے نکاح پڑھاتا ہو، یا گھروں سے دوڑنے والی عورتیں جو اپنے ماں باپ کی عزت کو پامال کرتی ہیں، ان کا نکاح پڑھانے والا آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا، اگرچہ لاکھوں روپے بھی دے دیے جائیں تب بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کہا فتویٰ دے دو۔ انہوں نے کہا میں یہ فتویٰ نہیں دے سکتا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو مسجد نبوی سے نکال دیا جاتا ہے اور امامت و خطابت سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو کی داڑھی کو مونڈ دیا جاتا ہے اور ان کو گلے پر بٹھا دیا جاتا ہے، منہ ان کا کالا کر دیا جاتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اس حالت میں ان کو چراہوں میں لے کر جاتے ہیں، گلیوں میں گھماتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں اب بھی بدل جاؤ، اب بھی اپنے موقف کو تبدیل کر لو۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من عرفنی فقط عرفنی ومن لم یعرفنی
حاصل کر لیا، لیکن قرآن و سنت پر آنچ نہیں آنے چاہیے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا دور آتا ہے، بادشاہ وقت نے کہا کہ آپ میرے بچوں کو میرے گھر میں آ کر پڑھایا کرو، جہاں پر چٹائیوں پر بیٹھ کر غریبوں کے بچے بیٹھتے ہیں، وہاں پر میرے بچے نہیں بیٹھ کر پڑھ سکتے، قرآن کی تعلیم کو میرے گھر میں آ کر دیا کرو۔ کیونکہ وہ علماء کو وہ سمجھتے تھے یہ ہمارے گھر کی لونڈیاں ہیں، لیکن حق والے علماء نہ مال کو دیکھتے ہیں، نہ دولت کو دیکھتے ہیں، نہ عزت کو دیکھتے ہیں، نہ وقار کو دیکھتے ہیں، وہ وہی بات کرتے ہیں جو رب کے قرآن میں موجود ہوتی ہے، محمد کے فرمان میں موجود ہوتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں کسی مالدار آدمی کے گھر میں جا کر نہیں پڑھا سکتا، اس لیے کہ آج اگر میں نے یہ کام کر دیا تو قیامت تک کے لیے یہ امیروں کے دروازوں پر چلا جائے گا، غریب اس علم کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے بادشاہ وقت نے کہا، اگر تم میرے گھر میں نہیں پڑھا سکتے ہو پھر میرے بچوں کو علیحدہ وقت دو، وہ مسجد میں آ کر پڑھا کریں گے، علیحدہ بیٹھا کریں گے۔ انہوں نے ایک بات کہی، میں آپ کے آقا علیہ السلام کو جس بات سے منع کیا ہے وہ میں کام کیسے کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ آپ کے پاس کافر آئے تھے، عتبہ شیبہ ابو جہل آئے، ہم بھی چاہتے ہیں دین کو حاصل کریں، اسلام کو قبول کریں، قرآن کی تعلیم کو حاصل کریں، ہو سکتا ہے ہمارے دل بھی منور ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ جہاں پر یہ غریب ہمارے غلام جو رہ چکے ہیں، پھٹے پرانے کپڑوں والے صحابہ کرام، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر نہیں آپ کی باتیں سن سکتے، آپ ہمیں علیحدہ وقت دے دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حریص تھے، ان کی خواہش تھی کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، انہوں نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے فلاں وقت ان کو دیا ہے، اس وقت کوئی صحابی ادھر نہ بیٹھے۔ آپ کی نیت بھی خالص تھی، سوچ بھی بلند تھی، اور یہ خواہش تھی کہ یہ بڑے لوگ بھی مسلمان ہو جائیں، کلمہ طیبہ کا اقرار کر لے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن ام مکتوم صحابی نبی نے تھے، وہ اچانک مسئلہ پوچھنے کے لیے آگے، آپ ان کو قرآن سنا رہے تھے اور وہ تمام اٹھ کر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کوئی کلمہ نہیں کہا، صرف آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ اس کو میں نے منع کیا تھا، یہ پھر آ گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ سورت نازل فرما دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان ہوتے ہیں یا نہ ہو، مجھے اس سے سروکار نہیں ہے، جو ان کا مقام ہے متقی لوگوں کا، یہی مجھے پسند ہے، دوسروں کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جس سے رسول اللہ کو منع کیا گیا ہے، میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا، جہاں پر غریبوں کے بچے بیٹھ کر پڑھتے ہیں، وہیں پر ہمارے بچے بھی پڑھیں گے۔ بادشاہ نے اس کو گستاخی سمجھا، جس طرح مالدار مخیر بندے کی بات کو نہ مانا جائے، وہ عالم دین کو
امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو جیل میں داخل کر دیا۔ علماء کرام ان کے پاس آتے ہیں، چلو اس میں کیا حرج ہے، تم ان کی بات کو مان لو۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دین جو ہے یہ غریبوں سے اٹھا ہے، ان چٹائیوں سے چلا ہے، اگر ہم اس کو بادشاہوں کے دروازوں پر لے کر جائیں گے غریب لوگ دین سے استفادہ نہیں کر سکیں گے۔ اور میں آپ کو ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، جو لوگ اپنے گھروں میں پڑھانے کے لیے علماء کو وقف کرتے ہیں، آپ میں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوگا اگر جب 10 سال پڑھائے وہ آپ سے قرآن بن جائے۔ آپ سے قرآن ان چٹائیوں سے بنتی ہے، محلات میں بیٹھ کر صوفے کے اوپر بیٹھ کر پڑھنے سے نہیں بنتے ہیں، ان چٹائیوں پر بیٹھ کر اللہ رب العالمین ان کے سینوں کو کھول دیتا ہے، جس کی وجہ سے بچے حافظ بن جاتے ہیں۔ آج دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کوئی شہر ایسا نہیں ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں حفاظ موجود نہ ہو، لاکھوں کی تعداد میں حفاظ موجود ہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کا کوئی ایک حافظ بھی ملتا ہو۔ حدیث کے حافظ بھی آپ کو ملے گا، نہ قرآن کا حافظ ملے گا، نہ انجیل کا حافظ ملے گا، نہ زبور کا حافظ ملے گا، نہ صحف ابراہیم اور موسیٰ کا حافظ ملے گا۔ یہ اللہ نے احساس دیا ہے، امت محمدیہ کو عطا کیا ہے، لاکھوں کی تعداد میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے دلوں میں قرآن کو محفوظ کر دیا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کا دور آتا ہے، بادشاہ وقت نے کہا خلق قرآن کا فتویٰ جاری کر دو، جس طرح انسان مخلوق ہے اسی طرح قرآن بھی مخلوق ہے، جس طرح دوسری مخلوقات ہے اس طرح قرآن کو بھی مخلوق قرار دو۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق کچھ مدت کے بعد کچھ عمر کے بعد ختم ہو جاتی ہے، قرآن قیامت تک باقی رہے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ان پر کوڑے برسائے جاتے ہیں، جلاد ان کے سپرد کیے جاتے ہیں، جو ان کو کوڑے برساتے ہیں، 14 جلاد اس کے سپرد کیے گئے، اس کو کہا زوردار آدمی دو اس کو کوڑے مارے، 28 اور اس طرح 30 کے قریب ان کو کوڑے مارے گئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو کوڑے مارنے والا جلاد کہتا ہے اگر وہ کوڑے کسی طاقتور ہاتھی پر مار دیے جاتے وہ ہاتھی بھی مر جاتا، لیکن امام احمد بن حنبل کے پائے استقلال میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ ایک بادشاہ مارتا رہا، وہ فوت ہو جاتا ہے، دوسرا بنتا ہے وہ مارتا رہا، پھر تیسرا بادشاہ بھی مارتا رہا، 16 برس تک ان کو ایک مسئلے پر مار کرتی ہے، صرف ایک مسئلے پر کہ قرآن مخلوق ہے تو کلام نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہ جسم سے خون نکل رہا تھا، ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، کسی درباری مولوی نے دیکھا، اس نے کہا احمد بن حنبل اگر خون سے جسم سے خون نکلتا ہو نماز نہیں ہوتی۔ ابوالکلام آزاد نے کہا تھا تم ان نمازوں کو افضل سمجھتے ہو جو دجلہ فرات کے پانی کے ساتھ وضو کر کے پڑھی جاتی ہیں،
کے راستہ میں مار کھاتے ہوئے، خون رہتے ہوئے وہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام محمد بن حنبل کی پوری زندگی کی نمازیں ایک طرف ہو، اور جو اللہ کے راستہ میں مار کھاتے ہوئے، خون نکلتے ہوئے اس نے نماز پڑھی تھی، میں ان تمام نمازوں سے اس نماز کو افضل سمجھتا ہوں۔ امام محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو 16 برس تک مارتے رہے، اور پھر جب ان کا جنازہ اٹھا، علامہ احسان اللہ ظہیر رحمت اللہ علیہ جو اتنے سکا آدمی اور ہر زبان کو جاننے والے، کتابوں کا مطالعہ کرنے والے، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اور اتنا بڑا جنازہ اس وقت ٹیلی فون نہیں تھے، وائرلیس سسٹم نہیں تھا، میڈیا نہیں تھا کہ ایک پل میں ایک جگہ کی خبر دوسری جگہ تک پہنچ سکے، کوئی ذرائع موجود نہیں تھے، لیکن ان کے جنازے میں 8 لاکھ افراد شریک ہوئے، اور اتنا بڑا جنازہ 10,000 کے قریب عیسائی ان کے جنازے کو دیکھ کر مسلمان اور کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ یہ ائمہ کرام کی محنتیں ہیں قرآن کے لیے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے۔ دلی شہر کا چوک ہے، ایک عیسائی پادری انجیل کو وہ کیمیکل لگا کر لے آیا جس کو آگ نہیں چھوتی تھی۔ اس نے کہا اس چوک میں آگ کو جلاتے ہیں، میں اپنی کتاب انجیل کو اس میں پھینکتا ہوں، مسلمان قرآن پاک کو پھینک دے، جو کتاب جل جائے وہ کتاب بھی جھوٹی، اس کے ماننے والے بھی جھوٹے، جو نہ جلے وہ کتاب بھی سچی اور اس کے ماننے والے بھی سچے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ میدان میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے عیسائی پادری، تیرا تو دین اس بات کی عدالت دیتا ہے، اپنی کتاب کو آگ میں جلا دو۔ ہم تو اس کے اوپر بیٹھنا، اونچا بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، ہم بے وضو اس کو پکڑنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، ہم اتنا الگ کرتے ہیں، تم اس طرح کرو، تم اپنے سینے کے ساتھ انجیل کو لگاؤ، میں اپنے سینے کے ساتھ قرآن پاک کو لگا کر آگ میں چھلانگ لگاتی ہے، جو جل جائے وہ مذہب جھوٹا، جو نہ جلے وہ سچا۔ عیسائی پادری وہاں سے یہ کہتے ہوئے دوڑ رہا تھا، اگر مجھے آج معلوم ہوتا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی جیسے آج بھی لوگ زندہ ہیں، تو میں اپنے جسم کو وہ کیمیکل لگا کر آتا جس کو آگ نہیں چھوتی تھی۔ یہ محدثین علماء کی خدمات ہیں، قرآن کا تحفظ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور پروانے کی بات سنو۔ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جب سے پڑھا کہ سورت ملک جو آدمی ہر روز رات کو پڑھ کر سوتا ہے، اس کی اللہ رب العالمین سفارش کو قبول فرمائیں گے اور اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وہ ہر روز پڑھا کرتے تھے، آپریشن کے لیے ان کو لے کر گئے، انہوں نے کہا مجھے سورت ملک پڑھ لینے دو، یہ بے ہوشی کا عالم ہوگا، کیونکہ میری ساری زندگی کا یہ طریقہ ہے میں سورت ملک پڑھ کر سوتا ہوں۔ وہ انگریز ڈاکٹر تھا، اس نے سوچا کہ 2-3 منٹ کا
شاید ختم ہو جائے، پھر اس نے اس کو ٹیکا لگا دیا۔ وہ ڈاکٹر بیان کرتا ہے جب تک سورت ملک ختم نہیں ہوئی اس وقت تک ان کو بے ہوشی نہیں ہوئی، ان کی زبان اسی طرح چلتی رہی۔ وہ انگریز ڈاکٹر بھی مسلمان ہو جاتا ہے، اور ایک دفعہ انگریز نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک کو ختم کر دیا جائے تو مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ اس نے مساجد اور مدارس سے قرآن پاک جمع کر لیے تاکہ ان کو دفن کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، تاکہ مسلمانوں کے سینوں سے اس کو نکال دیا جائے۔ نہ قرآن رہے گا نہ مسلمان رہے گا۔ جس طرح آج کل سکول کی کتابوں کے نصاب سے نکالا جا رہا ہے، پچھلی حکومتیں بھی قرآنی آیات کو، جہاد کی آیات کو نصاب سے نکالتی رہی۔ ہر حکومت نے غیر ملکی ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے اس نے قرآنی آیات کو نکالا، صحابہ کے واقعات کو نکالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نکالا سکول کی کتابوں میں، اور پھر آج وہ تمام کے تمام لوگ پھرتے امیر کارواں کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ اگر یہ بھی حکمران انہی کے طریقے پر چلیں گے، اللہ کی قسم یہ بھی ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، لیکن قرآن پاک ہمیشہ باقی رہے گا۔ انگریز نے کہا کہ قرآن پاک کو جمع کیا، اور پھر اس نے چکر لگایا، مساجد میں کوئی قرآن نہیں پڑھا، کسی مدرسے میں نہیں پڑھا تھا۔ اس نے کہا ہم کامیاب ہو چکے ہیں، اور جب آگ لگانے لگا قرآن پاک کو، دیکھا ایک نبینہ بچہ 8-9 برس اس کی عمر ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوا وہاں سے جا رہا ہے۔ انگریز نے سو کہا کہ ہم قرآن کے واٹ کو تو جلا سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کے سینوں سے نکال نہیں سکتے ہیں۔ یہ قرآن پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرفا ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جس نے قرآن کا ایک لفظ پڑھا اس کو اللہ رب العالمین 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ 3 حرف ہے۔ جو الف لام میم پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کو 30 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامۃ ارضاہ اعظم من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو كانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہذا۔ جس نے قرآن پاک کو پڑھا پھر اس پر عمل بھی کیا، اللہ رب العالمین آپ سے قرآن کے والدین کو سونے کا ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج اور چاند سے بھی زیادہ ہوگی، لوگ اپنی نظروں سے دیکھ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حافظ قرآن ہے اللہ رب العالمین اس کو فرمائیں گے جو اپنے 10 رشتہ داروں کو لے آؤ۔ وہ 10 رشتہ دار جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ رب العالمین حافظ قرآن کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے اس
10 رشتہ داروں کو اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررہ، جو شخص قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے، مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے، قاری القرآن ہے، اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ قیامت کے روز نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن وہو علیہ شاکر لہ اجران، اور وہ آدمی بھی محروم نہیں رہے گا جو قرآن کو پڑھتا ہے لیکن اس کی زبان میں لغنت ہے، وہ قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، مشکل کے ساتھ پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس کو دوہرا ثواب عطا فرمائے گے، ایک قرآن پاک پڑھنے کا، دوسرا اس کو جو مشکل پیش آتی ہے اس کا بھی اللہ رب العالمین ثواب عطا فرمائے گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قرآن اور روزہ سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا اللہ تیری رضا کی خاطر یہ اس نے بھوک کو برداشت کیا، شہوات کو چھوڑ دیا، اپنی ضروریات کو چھوڑ دیا۔ قرآن کہے گا اللہ رات کو یہ تراویح میں پڑھتا رہا، سنتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، آج میں بھی تو اس سے سفارش کرتا ہوں۔ روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین دونوں کی سفارش کو قبول فرما لیں گے اور اس آدمی کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ حشر کی آخری 3 آیات پڑھی، سورۃ حشر کی آخری 3 رات صبح کو پڑھی، اللہ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں شام تک۔ اور جس نے شام کو پڑھ لیا 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح تک مغفرت کی دعا فرماتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں جس کے لیے ایک فرشتہ نہیں، 2 نہیں، 70,000 فرشتے دعا کرنے والے، اس کی کامیابی کامرانی کا کیا کہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن کہے گا اللہ میرے والدین کو بھی مقام مل گیا، رشتہ داروں کو بھی مل گیا، میرا جنت میں مقام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک اللہ حیاتک وہاں، اے قرآن کے قاری قرآن پڑھتا جا، جنت کی منازل کو طے کرتا جا، جہاں پر آخری سورت ختم ہوگی وہاں پر تیرا مقام ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے فرمایا زین البیوت بالقرآن، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت کے ساتھ مزین کیا کرو۔ آپ نے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی سنا ہوگا، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، گھوڑا ساتھ باندھا ہوا تھا اور ان کا بیٹا یحییٰ بھی لیٹا ہوا تھا۔ جب قرآن کی تلاوت شروع کرتے گھوڑا پھرنا شروع کر دیتا، پھر جب قرآن کی تلاوت کو بند کرتے گھوڑا بھی رک جاتا تھا۔ اسی طرح ہوا، پھر انہوں نے قرآن کی تلاوت کو بند کیا، آسمان کی طرف دیکھا، روشنیوں کا ایک جھرمٹ تھا جو آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ صبح کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا اے اسید بن حضیر کیا تم جانتے ہو وہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں مجھے تو علم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتِلْكَ الْمَلَائِكَةُ كَرَتْلِ صَوْتِكَ لَوْ كَرَاكَ لَأَصْبَحْتَ لَيَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَبَارَ مِنْهُمْ. یہ اللہ کے فرشتے تھے جو قرآن سننے کے لیے آئے تھے. اگر تم صبح تک قرآن پڑھتے رہتے لوگ اپنی نظروں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے. آؤ وقت بھی ہو رہا ہے. قرآن پڑھنے سے اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کے ذکر کی مجلس برپا ہوتی ہے. وہاں پر اللہ کے فرشتے رحمتیں اور برکتیں لے کر نازل ہو جاتی ہیں. اور آج ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں. 2 لاکھ کی تنخواہ ہو وہ بھی رو رہا ہے. کروڑوں روپے کی جائیداد والا بھی رو رہا ہے. جس کو اللہ نے اولاد دی ہے وہ بھی رو رہا ہے. جس کو نہیں دی وہ بھی رو رہا ہے. وہ بھی پریشانی کا سامنا ہے. آؤ اس کا حل اللہ کے قرآن نے بیان کر دیا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جو لوگ دنیا میں ہمارے قرآن سے انحراف کر لیتے ہیں, منہ پھیر لیتے ہیں, تلاوت نہیں کرتے ہیں, ہم ان کی معیشت کو ان کے گزران کو تنگ کر دیتے ہیں. آج ہماری معیشت اور گزران تنگی کی وجہ یہ ہے ہمارے گھروں سے جہاں پر قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی آج صبح صبح موسیقی کی آوازیں آتی ہے. جو بزرگ ہندوستان سے آئے ہیں وہ جانتے ہوں گے اس دور میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے گھروں کی یہ پہچان ہوتی تھی. اس سے موسیقی کی آواز آتی تھی. مسلمان ہر گھر سے قرآن کی آواز آیا کرتی تھی. آج سے 20-30 برس پہلے چلے جائے بوڑھی بوڑھی مائیں جب ہم مساجد سے نماز پڑھ کے جاتے تھے وہ اونچی آواز کے ساتھ تلاوت کر رہی ہوتی تھی. ہر گھر سے گزرتے ہوئے تلاوت سنتے تھے. اور آج ہم نے قرآن کو گھروں میں پڑھنا چھوڑ دیا ہے. اونچی الماری میں رکھ کر ہم نے اس کا ادب سمجھا ہے. قرآن کا ادب یہ ہے قرآن کی تلاوت کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے. اور ایک واقعہ مجھے کسی نے بتایا کہ ایک چھوٹی سی بچی کو اس کے ماموں نے پیسے دیے عید کے لیے. اس نے سوچا کہ میں کہاں پر چھپا کر رکھوں. اگر ماں باپ کو علم ہو گیا تو وہ لے لیں گے. اس نے تمام چیزیں دیکھی, تمام سراغ دیکھے. اس نے دیکھا کہ قرآن جو ادھر پڑا ہے اوپر اس کو کبھی بھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. اس نے اس قرآن میں وہ پیسے رکھ دیے. تو وہ ماموں نے بھی ان کو بتایا کہ وہ بچی کو پیسے دیے تھے وہ آپ کو مل گئے. تو انہوں نے کہا نہیں. بچی سے پوچھا تو وہ بچی نے کہا کہ میں نے وہاں پر رکھے ہیں. انہوں نے پوچھا تم نے وہاں پر کیوں رکھے؟ اس نے کہا میں نے جب سے پیدا ہوئی ہوں میں نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے میں نے کسی کو وہاں اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اس لیے سب سے زیادہ محفوظ جگہ میں نے اس قرآن پاک کو دیکھا ہے. آج ہم نے قرآن کو صرف غلافوں میں لپیٹ کر رکھا ہوا ہے, پڑھتے رہیے. اور اس وقت جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے تھے ایک گھر کا
أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، جو قرآن سے اعراض کر لیتے ہیں ہم ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ان کا گزران تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اللہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں موجود تھی، بینائی موجود تھی، آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، دنیا میں تم نے قرآن سے انحراف کر لیا تھا، آج میں نے تم سے منہ کر لیا۔ اگر قیامت کے روز اللہ رب العالمین کسی کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ہمیں قرآن کی تلاوت کو اپنے گھروں میں عام کرنا چاہیے، اور قرآن کی تلاوت کرے، دینی مدارس کو آباد کرے، یہود و نصارہ کی سازشوں کو ناکام کرے۔ وہ دینی مدارس کے خلاف ہر وقت سازشیں کرتے ہیں کہ ان کا کیا حل کیا جائے تاکہ دینی مدارس میں بچے داخل نہ ہو۔ کبھی کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے، میڈیا اس کو اچھالتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو، لوگ نفرت کے اظہار کریں، دینی مدارس سے بیدار ہو جائیں۔ اور کبھی وہ حکمرانوں سے کہتا ہے کہ آپ ان کو کیوں نہیں روکتے ہو، ہمارے حکمران بھی بادشاہ ہیں۔ وہ کہہ دیتے ہیں غریبوں کے بچے ہیں، مہنگائی کا دور ہے، لوگ اس وجہ سے اپنے بچوں کو مدارس میں ڈال دیتے ہیں، حالانکہ مدارس میں بڑے بڑے امیر ترین لوگ بھی پڑھتے ہیں، امیروں کے بچے بھی پڑھتے ہیں، مالدار لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کرو، سکولوں میں کتابیں فری دے دو، ان کی فیسیں معاف کر دو، حتیٰ کہ کئی سکول تو ایسے بنا دیے کہ ان سکولوں میں کھانا بھی دیا کرو جس طرح مدارس میں دیتے ہیں، تاکہ بچے وہاں سے نکل کر سکولوں میں داخل ہو جائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا کوئی حربہ بھی کامیاب نہیں ہو رہا۔ اور کبھی جو مخیر حضرات ہیں ان کو دینی مدارس سے تعاون سے روکتے ہیں، تنظیموں کے ساتھ تعاون سے روکتے ہیں، تاکہ اللہ کے قرآن اور حدیث کے علم ختم ہو جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا کوئی حربہ بھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم دین کے علم کی سمجھ رکھتے ہیں، اور ہمارے اکابر نے دین کو پھیلایا ہے۔ آپ کے بچے قرآن کے حافظ بنیں گے جب تک قرآن پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، مخیر حضرات کو بھی ثواب ملے گا اور اس کے والدین کو بھی مرنے کے بعد ثواب ملتا رہے گا۔ جس طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی ثواب ملتا ہے، تابعین کو بھی ملتا ہے، ائمہ کرام کو بھی ملتا ہے، محدثین کو بھی ملتا ہے، ہمارے اساتذہ کو بھی ثواب ملتا ہے، جنہوں نے آج ہم تک دین پہنچایا ہے، جن لوگوں نے تعاون کیا ہے، ان تمام کو وہ ثواب مل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے کی اور دینی مدارس کے ساتھ محبت کے اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ